بار پھر میں خوش آمدید کہتی ہوں عبادت رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں، اور آپ میرے ساتھ روزانہ ہوتے ہیں شام 4 بجے سے مغرب کی اذان کی دعا تک، اور اس میں ہمارے ماشاءاللہ سب ہم ایک ساتھ مل کے روزہ کھولتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، علماء بھی ہوتے ہیں، نعت خواں بھی ہوتے ہیں، اور ہمارے گیسٹ ہوتے ہیں، اور ہمارے حکیم ہو تو وہ بھی ہوتے ہیں آف کورس. تو بس یہ کوشش کرتے ہیں ہم کہ ہم دسترخوان لگائیں، اور اس دسترخوان میں اللہ پاک اور بلکہ تمام جہاں جہاں پر اللہ پاک کے کرم سے جہاں جہاں تمام مسلمان کلمہ گو ہیں ان کا دسترخوان کو اللہ پاک وسیع کرے. آمین ثم آمین اس رمضان ماہ مبارک کے صدقے میں. اچھا جی، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں فائز سے. اور یہ فائز صاحب کیسے ہیں؟ السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ رمضان ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں عبادت رمضان؟ جی ماشاءاللہ بہت خوبصورت جا رہی ہے. اللہ پاک آپ سب کو اور مزید ہمت قوت طاقت عطا فرمائے، اور آپ کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین ثم آمین. بس یہی دعائیں چاہیے. میں ہمیشہ دعائیں دیتی ہوں، آج دعائیں مل رہی ہیں اور آپ لوگ بھی ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں. فائز بسم اللہ کیجیے گا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارین یارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارین یارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جوار نیاری ہوئے ہیں، یہ جوار نیاری ہوئے ہیں. اب کمی کا تصور بھی کیسا، ہاں کیسا، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں. اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں. کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو. جب تک بکا نہ تھا تو کوئی بھی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکا نہ تھا تو کوئی بھی پوچھتا نہ تھا. تم نے خرید کر مجھ انمول کر دیا، کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو. جب سے تھاما ہے دامن تمہارا میرے آقا، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، یہ دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا. دور ہونے کو ہے ابھی دوری، ان کی چوکٹ کی ہوگی حضوری، ان کی چوکٹ کی ہوگی حضوری. خواب میں مجھ کو آقا کے در سے ہاتھ سے، خواب میں مجھ کو آقا کے در سے حاضری کے اشارے ہوئے ہیں. خواب میں مجھ کو آقا کے در سے حاضری کے اشارے ہوئے ہیں. حشر کی روز جب میرے آقا
امتی کی شفاعت کریں گے، امتی کی شفاعت کریں گے، حشر کی روز جب میرے آقا امتی کی شفاعت کریں گے، امتی کی شفاعت کریں گے، رب کہے گا انہیں میں نے بخشا، رب کہے گا انہیں میں نے بخشا، جو دیوانے تمہارے ہوئے ہیں، رب کہے گا انہیں میں نے بخشا، جو دیوانے تمہارے ہوئے ہیں، ان کی دربار سے جب بھی میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا، پنجتن کے وسیلے سے مانگا، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، ملی ہے، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، خوب میرے گزارے ہوئے ہیں، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، خوب میرے گزارے ہوئے ہیں۔ پنجتن کے گھرانے کی بات ہوئی ہے تو پنجتن کے گھرانے میں کون ہے؟ فرماتے ہیں کہ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے، یہ گھرانہ وراء الورا ہے، اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے، اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ہمارے ساتھ دوسرے ثنا خواہاں موجود ہیں، ماشاءاللہ بہت پیاری آواز ہے ان کی، جو فیصل محمود سے میں گزارش کروں گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی علیک یا رسول اللہ، صلی علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، چلو دے یارے نبی کی جانب، چلو دے یارے نبی کی جانب، درود لب پر سجا سجا کر باہر لوٹے گے ہم کرم کی، باہر لوٹے گے ہم کرم کی، دلوں کو دامن بنا بنا کر، صلی علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، نہ ان کے جیسا سخی ہے کوئی، نہ ان کے جیسا سخی ہے کوئی، نہ ان کے جیسا ولی ہے کوئی، وہ بے نوا ہو کو ہر جگہ سے، وہ بے نوا ہو کو ہر جگہ سے نوازتے ہیں بولا بولا کر، صلی علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ میں وہ نکما ہوں جس کی جھولی، میں وہ نکما
ہوں جس کی جھولی میں کوئی حسن عمل نہیں ہے، میں وہ نکما ہوں جس کی جھولی میں کوئی حسن عمل نہیں ہے، مگر وہ احسان کر رہے ہیں، مگر وہ احسان کر رہے ہیں، خطائیں میری چھپا چھپا کر صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اگر مقدر نے یاوری کی، اگر مقدر نے یاوری کی، اگر مدینے گیا میں خالد، اگر مقدر نے یاوری کی، اگر مقدر نے یاوری کی، اگر مدینے گیا میں خالد، قدم قدم خاک اس گلی کی، قدم قدم خاک اس گلی کی، میں چوم لوں گا اٹھا اٹھا کر صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مفتی صاحب نماز پڑھ کے بھی آ گئے ہیں، اور آج ہمارا جو موضوع گفتگو تھا وہ تھا اللہ پاک ہمیں معاف کرے، اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی برکتیں، اور کیونکہ رحمت کا عشرہ ہے، لیکن اللہ کا غضب، یہ عذاب کن لوگوں پہ نازل ہوتا ہے؟ جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور اس میں کہتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین، آخر میں جو ایک لائن ہے صراط مستقیم، اللہ پاک ہمیں سیدھا راستہ دکھا، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا، نہ ان پر جن پر تیرا غضب۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ تو میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ہم اس غضب اور عذاب سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ جی، آپ نے سورہ فاتحہ میں اس آیت کی طرف اشارہ کیا جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کا راستہ جس پر تو نے انعام فرمایا ہے، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جس پر تو نے اپنا غضب فرمایا ہے۔ انعام یافتہ جو لوگ ہیں وہ ہیں کہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا انعام فرمایا، وہ نبی ہوں، وہ صدیقین ہوں، وہ شہداء ہوں، وہ نیک لوگ ہوں، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا انعام فرمایا ہے۔ اور جو کفار ہیں، یہود ہیں، عیسائی ہیں، اس کے علاوہ غیر مسلمین جتنے بھی ہیں، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا غضب فرمایا ہے۔ جس طرح آپ نے سوال کیا کہ ہم کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت طلب کر سکتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت طلب کرنا بہت آسان ہے، بس مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو سمجھا لیں کہ ہم نے اللہ کے قریب ہونا ہے، اور اللہ کے قریب ہونے کے لیے سب سے بہترین جو ہے وہ انسانیت کی مدد کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ اپنے گناہوں پر استغفار کرنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بتائے ہوئے احکام ہیں ان احکام کو پورا کرنا ہے۔ جب بندہ ان کاموں کو کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بندہ محبوب بن جاتا ہے۔ اور خوف خدا کی جہاں تک بات ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف رکھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی بخشش بھی فرما دیتا ہے۔ جیسا کہ ایک واقعہ ہے، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا کہ جو بڑا گناہگار تھا، آخری وقت میں اس نے اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو بلایا اور وصیت کی کہ اے میرے بیٹو، جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے جلا دینا، اور جلانے کے بعد آدھی راکھ کو پانی میں بہا دینا اور آدھی راکھ کو ہوا میں اڑا دینا۔ بنی اسرائیل میں اس وصیت پر عمل کرنا یہ لازم تھا، لیکن شریعت محمدی میں ایسی وصیت پر عمل کرنا یہ لازم نہیں ہے، یہ گناہ ہے۔ تو انہوں نے اپنی شریعت کے مطابق، وصیت کے مطابق جو ہے وہ ایسا ہی کیا۔ جب باپ کا انتقال ہو گیا اسے جلا دیا گیا، آدھی راکھ کو پانی میں بہا دیا گیا اور آدھی کو ہوا میں اڑا دیا گیا۔
جب یہ عمل ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکت نے حکم دیا پانی کو کہ اس کی تمام راکھ کو ایک جگہ پر جمع کیا جائے، اور ہوا کو حکم دیا کہ جو اس کی راکھ ہے اس راکھ کو ایک جگہ پر جمع کیا جائے۔ وہ ساری راکھ ایک جگہ جمع ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن فیکون ارشاد فرمایا، وہ شخص دوبارہ زندہ ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا اے میرے بندے تو نے یہ اپنا عمل کیوں کیا؟ تو وہ کہنے لگا باری تعالیٰ میں تیرے عذاب سے ڈر گیا تھا، میں تیری ناراضگی سے ڈر گیا تھا، میں نے تو زندگی میں کوئی کام کیا نہیں تھا نیک کہ جس سے میں تیری رضا حاصل کر لیتا، تو میں نے سوچا کہ جو جہنم کی آگ کہ جو دنیا کی آگ سے کئی گنا زیادہ تیز ہے، اگر تو ناراضگی کے سبب مجھے اس آگ میں جلائے گا تو میں اس آگ کی تپش کو کیسے برداشت کر سکوں گا، اس لیے میں نے سوچا کہ دنیا کی آگ میں ہی اپنے آپ کو عذاب دے دوں تاکہ کل بروز قیامت جہنم کی آگ سے میں بچ جاؤں۔ تو میں تیرے خوف کی وجہ سے یہ سارا عمل کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے اس بندے کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم کوئی بھی کام کرنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں سوچیں کہ ان اللہ یرا، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب یہ تصور قائم کریں گے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو جب انسان گناہ کی طرف جائے گا تو فوراً اس کے ذہن میں یہ تصور پہلے سے موجود ہوگا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اس کے ذہن میں آئے گا، اللہ تعالیٰ کے عذابات اس کے ذہن میں آئیں گے، تو پھر انسان گناہوں کی طرف جانے میں تھوڑا سوچے گا اور ہچکچائے گا کہ میں نے ایسا عمل نہیں کرنا کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو، بلکہ ان کاموں کو کرنا ہے جن کاموں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو۔ کیا بات ہے، واقعی میں ہمیں وہ کام کرنے چاہیے جس سے اللہ ہم سے راضی ہو اور اللہ کی خوشنودی حاصل ہو۔ اور جس طرح میں روزانہ کہتی ہوں اور میں اپیل بھی کرتی ہوں، کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور لوگ ڈونیشن بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، تو علی ابراہیم آئی ہاسپٹل میں وہ معصوم لوگ آپ کا انتظار کریں جو 2 وقت کی روٹی بھی نہیں کھا سکتے، اس وقت وہ آپ کے مدد کے طلبگار ہیں۔ باخدا میں سچ کہہ رہی ہوں، اور آپ وہاں خود جائیں، مجھے نہ یہاں پر ڈونیٹ مجھے نہیں چاہیے، نہ میں مانگ رہی ہوں، میں ان کے لیے اپیل کر رہی ہوں۔ میرا رب جانتا ہے کہ میں کس لیے اپیل کر رہی ہوں، کیونکہ آنکھوں کی روشنی میں آپ ان کا ساتھ بنیں، کیونکہ سہارا بنیں، ان کی آنکھوں کی روشنی نہیں ان بچوں کی، اور وہ انتظار کریں کہ ہمارے پاس ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، کیونکہ اگر ڈونیشن فنڈ ختم ہو جاتا ہے تو بڑی پرابلمز ہاسپٹل میں آ جاتی ہیں۔ تو علی ابراہیم آئی ہاسپٹل جو ہے وہ میمن کوٹ بہت دور ہے، وہاں پر ہے، آپ خود وہاں جائیں اور ان کو ڈونیٹ کریں، ان کا اکاؤنٹ نمبر بھی چل رہا ہے، اور رمضان المبارک میں آپ کا 1 روپیہ دیا ہوا 70 گنا آپ کو اس کا ثواب اور اجر ملے گا۔ تو کیوں ایسے موقع سے فائدہ نہیں اٹھاتے؟ میں چاہوں گی کہ جو لوگ اس وقت مخیر حضرات ہیں، جو افورڈیبل بھی ہیں، جو دے سکتے ہیں، وہ ضرور آپ کی ماں کی جن کے والدین چلے گئے آپ ان کے صدقے میں دے سکتے ہیں کہ اللہ پاک میں یہاں اپنے ماں کا صدقہ دے رہا ہوں، ان کے لیے زکوٰۃ دے رہا ہوں، جو بھی، تو وہ اللہ پاک وہاں پر آپ کو اس سے زیادہ دے گا، اور آپ کے ماں باپ کی جو قبر کشادہ ہوگی، میں سچ کہہ رہی ہوں، یہ ثواب کے کام ہے اور ہمیں اس میں اپنا حصہ ملانا چاہیے۔ تو علی ابراہیم آئی ہاسپٹل کا حصہ بنے، کیونکہ وہ اس وقت ہماری مدد کے طلبگار ہیں۔ اور بات کریں گے مدد کی، اور ظاہر سی بات اللہ پاک اتنی نعمتیں ہم کو دیتا ہے، اور کبھی کبھی میں سچ کہہ رہی ہوں کہ اتنی ساری نعمتوں کے باوجود ہم کھا نہیں سکتے۔ پتہ نہیں میرا رب ہمیں کون سی بیماری میں مبتلا کرتا ہے، اور کبھی کبھی صدقہ خیرات دیا ہوا اتنا کام آتا ہے کہ موت کے منہ سے ہم بچ کے آ جاتے ہیں۔ یہ ایسا ایک آسانی کا اللہ پاک نے ہمیں رستہ، اللہ پاک ایک پل ہمیں سمجھاتا ہے کہ میں تمہیں ایک ایک چیز سے تمہیں فائدہ دوں گا، ہم سمجھنا ہی نہیں چاہتے، اور کبھی کبھی اتنے سارے لوازمات ہوتے ہیں اور ہمیں پابندی ہوتی ہے، ہم کچھ کھا نہیں سکتے، یہ نہیں کھا سکتے، وہ بڑی بڑی بیماریاں ہم کو لگ جاتی ہیں، کچھ ہماری کوتاہیاں ہوتی ہیں اور کچھ لاپرواہیاں ہوتی ہیں، تو ان بیماریوں میں اتنا مبتلا ہو، اتنے گہرے ہوتے ہم پرواہی نہیں کرتے، لیکن کچھ اللہ کی پکڑ، کچھ اللہ کی آزمائش، ہمیں نہیں معلوم پکڑ میں ہے کہ آزمائش میں، ہمیں نہیں معلوم، اور کچھ ہماری بے اتحادیاں بھی ہوتی ہیں کہ ہم خود کھا رہے ہیں اور کسی کا خیال نہیں رکھ رہے، بس ہم خود ہی لیے جا رہے ہیں، ہم کسی کو دینا نہیں چاہتے، میرے بچے، میرا گھر، میری دولت، میرا دسترخوان۔ ہم نے جب تک، اللہ نے ہمیں زمین پر پتہ کیوں اتارا ہے؟ تاکہ ہم دنیا میں ایک دنیا داری میں ایک دوسرے سے محبت کر سکیں، ہم احساس اجاگر ہمارے دلوں میں ہوں، ہم ایک دوسرے کا خیال کریں، اور اللہ پاک کا سوال جو ہم سے ہوگا نا،
हम एक दूसरे से नहीं कर सकते कि उस नमाज वो हमसे पूछेगा, इबादत हमसे पूछेगा, लेकिन दुनिया में जब एक दूसरे को तकलीफ देंगे ना, वो यहाँ पर ही ख़त्म करनी है। अगर हमने उसका अपना तकलीफ लेके चले गए, बद्दुआ लेके चले गए ना, इसका मामला ने अल्लाह ने भी अपने से दूर रखा है कि तूने उससे माफ़ी मांगी, तूने उसको माफ़ किया, तो फिर ये मामला यहाँ ख़त्म करना है। तो यहाँ की वहाँ जाने के लिए हमने यहाँ से कैसे तैयारी की, ये आपने सोचना है। तो अल्लाह पाक हम सबको जो ये अल्लाह पाक के हर मौसम की नेमतें हैं, अल्लाह पाक हमें खाना नसीब करे। सम टाइम हमारे सामने चीज़ होती है, हम खा नहीं पाते और कुछ बीमारियों में मुब्तला होते हैं। बीमारियों की बात करूँ, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिब्ब नबवी में कुरान पाक में अंजीर का ज़िक्र है, जैतून का ज़िक्र है, खजूर का ज़िक्र है और कलवंजी का ज़िक्र है। तो मैं चाहूँगी कि रमज़ान में ये जिनका कुरान में ज़िक्र है, वो हमारे लिए रमज़ानुल मुबारक में जैतून कितना फ़ायदेमंद है। तो बात करूँगी खजूर, रोज़ा अक्सर लोग बिस्मिल्लाह करके खजूर खाते हैं, पानी नहीं पीना चाहिए। आज मैं ये थोड़ा क्लियर करूँगी, क्योंकि ये एक ऐसे पर्सन ने मेरी भी नॉलेज में इजाफा किया। बाखुदा मैं हमेशा पानी पीती थी और मुझे इसके साइड इफ़ेक्ट्स हुए हैं और वो नज़र भी आए। अब वो आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे, मैं बताना नहीं चाहूँगी, लेकिन अभी हकीम साहब बताएंगे कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स कहाँ पर होते हैं और रोज़ा कैसे स्टार्ट करना चाहिए, कैसे खोलना चाहिए, और एकदम पानी नहीं पीना चाहिए। और जिन चीज़ों का मैंने कुरान में ज़िक्र अभी फरमाया, मैंने बताया कि उसमें ज़िक्र है, तो उसका हमें कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। तो यहाँ पर है सैयद हकीम साजिद इस्लाम साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं साजिद साहब? अल्लाह का शुक्र सभी, आप सुनाएं खैरियत है? रमज़ान कैसे चल रहा है? अल्लाह पाक का शुक्र है, दुआएं हैं मेरे मरीज़ों की, मेरे माँ बाप की, मेरे आप जैसी बहनों की। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा है। और ऐसे ही गुजरा है कि खुद भी इफ्तारियाँ कर रहे हैं और करवा भी रहे हैं और सैरियाँ कर भी रहे हैं और करवा भी रहे हैं। और ये जितनी नेमतें हैं अल्लाह की जल्दी जल्दी समेट रहे हैं। ये आपकी बात जो मैं कंप्लीट करता चलूँ, मुझे बहुत ज़बरदस्त ये बात लगी है कि मनी साहब सुनेंगे आप भी, मैं मफहूम एक आयत का बयान कर रहा हूँ कि अल्लाह तबारक ने फरमाया खाओ पियो लेकिन इसराफ नहीं करो। खाओ पियो लेकिन इसराफ नहीं करो। ये जब बीमारियां होती हैं और आप इसराफ करते हैं तो फिर अल्लाह तबारक तआला आपको इस इसराफ से रोकता है, फिर आप वो चीज़ें नहीं खा सकते। अल्लाह तबारक तआला फिर आपको मजबूरी होती है आपकी पाबंदियों के साथ ज़िंदगी गुजारना। आपके प्रोग्राम के तवस्सुस से सभी जो नए हमारे ऑडियंस सुन रहे हैं, ये मैं बताता चलूँ कि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में जिन भी चीज़ों का जिक्र किया, ख़ास तौर पे एक जैतून का जो मैं आपको बताता चलूँ, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अल्लाह के फजल करम से इस तरह का किसी ने भी ये दावा नहीं किया। एक तो मैंने कुरान पाक के मफहूम को मद्देनज़र रख के दावा किया कि अल्लाह पाक ने दुनिया के अंदर कोई ऐसा मर्ज नहीं उतारा जिसका नहीं उतारा। सुभान अल्लाह। तो मैं तो बिल्कुल दावे से कहता हूँ कि मेरे प्यारे पाकिस्तान के लोग, क्योंकि मैं इस वक्त पाकिस्तान में के अलावा भी मेडिसिन भेज रहा हूँ, लेकिन अलावा भी जहाँ भेज रहा हूँ वहाँ पे भी हमारे पाकिस्तानी भाई ही मौजूद हैं कि शुगर का इलाज अभी नामुमकिन नहीं रहा है। इलाज मौजूद पहले भी था, चलो मेरे पास नहीं था, अभी अल्हम्दुलिल्लाह एक काविशों के बाद और बहुत सी कोशिशों के बाद हमने ये दावा कर दिया कि शुगर का इलाज मौजूद है। यहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह इस आयत को मद्देनज़र दावा किया है, क्योंकि दावा तो अल्लाह की ज़ात को ही जचता है। लेकिन क्योंकि जो लोग ये बोलने लगे थे कि बीमारी, अक्सर कोई भी बीमारी, शुगर के अलावा बात करता हूँ मैं, कि जी इलाज नहीं है, कैंसर का इलाज नहीं है, फलां चीज़ का इलाज नहीं है। अल्लाह तबारक तआला ने दुनिया में कोई मर्ज नहीं भेजा जिसका पहले से इलाज नहीं भेजा। ठीक है, ये तो कुरान पाक की उस आयत का मफहूम मैंने आपको बता दिया। दूसरी बात, दावा इस आयत को देखते हुए किया है कि दावा अल्लाह की ज़ात को ही अच्छा लगता है और मैं जब अपना इलाज करता हूँ अल्लाह ही शिफा देता है, और हकीकतन हर मुआलिज जो भी इलाज करता है अल्लाह ही शिफा देता है। अभी बात ये हो रही है कि हमने उसमें कहाँ तक कामयाबी हासिल की है जी। कोई भी जो हम इलाज कर रहे हैं, अक्सर आपने देखा होगा कि फलां स्पेशलिस्ट है, फलां चीज़ का स्पेशलिस्ट है, ये शुगर स्पेशलिस्ट है, ये कैंसर स्पेशलिस्ट है, ये अमराज से मैदा और जिगर के ऊपर काम करता है। क्योंकि हम तिब्ब नबवी से हैं, अल्लाह के फजल करम से, तिब से हैं, तिब्ब यूनानी से हैं, तिब्ब जदीद से हैं। हमारे ये नज़रियात हैं जिसके ऊपर हम कुदरती जड़ी बूटियों से इलाज करते हैं। ये वो जड़ी बूटियाँ होती हैं जिनका जिस्म को कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। यानी कि इस ये जो हमारा तरीके इलाज है, इसको हमेशा आपने सुना होगा सभी कि
اور جو ہربل علاج ہوتا ہے اس میں اگر فائدہ نہیں ہو تو نقصان بھی نہیں ہوتا، عام سی بات ہے، کیونکہ ہمارے آج بھی جن چیزوں سے ہم علاج کرتے تھے اللہ کے فضل و کرم سے وہ آج بھی تبدیل نہیں ہوئے، لیکن ایلوپیتھک سے بننے والے لوگوں نے کئی چیزوں کا علاج ہو کے جو موت کے گھاٹ چڑھ جاتے ہیں لوگ ان کے سائیڈ افیکٹ کے ساتھ، پھر کمپنی وہ میڈیسن بند کر کے دوسری میڈیسن شروع کر دیتی ہے۔ میں شوگر کے متعلق کیونکہ میرے پاکستان کے اندر میرے روزے دار بھائی مجھے سن رہے ہوں گے اور بہت سے لوگ تو ایسے بھی ہیں جو اس مرض کی وجہ سے اپنے روزوں کا فریضہ بھی ادا نہیں کر سکتے، تو میں ان بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں اگر وہ انسولین دن میں لگا رہے ہیں وہ دن صبح کی نہ لگائیں، رات میں انسولین لگائیں اور صبح کے ٹائم کے اوپر انسولین نہ لگائیں اور روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اور سبھی ایسے پیشنٹ کے لیے روزہ بہت ہی فائدہ مند ہے، روزہ بیماریوں کے خلاف ایک جہاد ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے بتایا تھا نا جی پچھلے میں نے پروگرام میں بھی بتایا، ایک تو بہت امپورٹنٹ بات بتائیں کہ روزہ جس طرح آپ ایک بتاتے ہیں کہ وہ نہار منہ پانی پینا نقصان دہ، جی یہ مثال آج بہت اچھی لگے گی آج، کیونکہ رمضان جب چل رہا ہوتا ہے اور رمضان کے علاوہ جب میرے پاس ایک مریض آتا ہے اور وہ مجھ سے سوال کرتا ہے کہ جی ہر بندہ یہ بولتا ہے، کل مجھے کسی جگہ پہ کسی پروگرام کے اندر یہ سوال تھا کسی ٹی وی پروگرام پہ، وہ مجھے بول رہے تھے کہ جی اکثر تو یہی سنا کہ جلد کو نمایاں کرنے کے لیے فریش کرنے کے لیے پانی پیئیں جلد صاف ہوتی ہے، ہم بولتے ہیں ترتیب اس طرح کی استعمال کریں جیسا ہم بتا رہے ہیں آپ کو، یعنی کہ نہار منہ اگر روزہ بھی کھولا جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کھجور سنت قرار فرمائی، نہ ملے نمک، پھر پانی کا ذکر آیا۔ وہ لوگ میں ابھی ایسے میرے پاس مریض آتے ہیں جن کا روزہ کھولنے کے بعد سر یہاں سے آنکھیں باری ہو جاتی ہیں، اس جگہ سے سر باری ہو جاتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ٹھنڈا پانی اپنی افطاری کے دوران کے اندر پی رہے ہوتے ہیں، یا ہاں ہم پاکستانیوں کی جو اہم خوراک ہے وہ ہے روٹی سالن ساتھ، روٹی سالن نہیں کھائیں تو سمجھے ہمارا پیٹ ہی نہیں بھرتا، تو ایسے لوگ جن کا سر پکڑا جاتا ہے، ہاں جی بالکل، یہ میرے سامنے مفتی صاحب چیزیں آتی ہیں، وہ ضرور ویک پوائنٹ بتائیں، وہ رنکس پڑتے ہیں جو آنکھوں کے نیچے چوریاں جو پڑتی ہیں، نہار منہ پانی پینے کے لیے پڑتی ہیں، نہیں میں ان کو آگے لاؤں گا، وہ لوگ جو بہت زیادہ پانی پی رہے ہوتے ہیں معدہ صاف کرنے کے لیے، ایک تو جوڑوں کے درد کا بھی باعث ہے، میرا ایک مریض کل بول رہا تھا جی ہم نے یہ تو سنا ہے کہ جوڑوں کا جو درد ہوتا ہے وہ نہار منہ پانی پینے سے ہوتا ہے، اور میں ان کو بولتا ہوں کہ شوگر بھی نہار منہ پانی پینے سے ہوتی ہے، انہوں نے لاجک پوچھا کیسے نہار منہ پانی پینے سے ہوتی ہے، جب آپ نہار منہ پانی پیئیں گے تو آپ اعصابی طور پہ کمزور ہو جائیں گے، نہار منہ پانی پینا جوڑوں کے دردوں کا باعث ہے، مطلب کہ اعصاب کے کمزور کرنے کا باعث ہے، اگر آپ خالی پیٹ پانی پیتے ہیں تو آپ کو جوریوں کا مریض میں بہت دور سے دیکھ کے اپنے مریض کو چہرے سے بتا سکتا ہوں کہ یہ شخص خالی پیٹ پانی پینے والا ہے، یہ معدے کو زیادہ ہی صاف کرنے والا، میں نے 2-3 سال پیے، میں نے قسم سے میں بس کچھ جگہ پہ کچھ ہمارے علماء کرام سے بھی یہ چیزوں کا آیا تھا کہ آپ خالی پیٹ پانی پیئیں، لیکن جب ان کو پتا چلا انہوں نے رجوع کر لیا، انہوں نے اس چیز کو بولا کہ نہیں کرنا چاہیے۔ بہت دیر سے ملے نا مجھے ابھی تھوڑا واپس ہوں گے نا واپس، اگر ہم اس کو اپنی دوبارہ روٹین چینج اگر ہم روٹین کریں گے ایک تو ڈیلی ٹھیک ہو جائیں گے آپ، ہماری یہ جو جسمانی قوت ہے وہ واپس بحال ہونا شروع ہو جائے گی، اور دیکھیں زیتون کا تیل سبھی ایک شوگر کے مریض کے علاوہ کی میں بات کرتا ہوں، کوئی بھی جو مریض ہے میں اس کو بولتا ہوں کہ ایک تو وہ نہار منہ پانی نہ پیے، دوسرے نمبر وہ تلی ہوئی چیزوں سے پرہیز کرے، قدرتی چیزوں کے اوپر فوکس کرے، جو بھی مریض ہے اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو کھائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی چیزیں آپ کے لیے بنائی ہیں، دیکھیں فروٹ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ لوگوں کے لیے بنائے ہیں، موسمی فروٹوں کا استعمال کسی صورت میں بھی نہیں بھولیں، آپ مت بولیں کہ وہ 5 روپے کلو ہے یا 500 روپے کلو ہے، آپ کی استطاعت میں اگر 5 روپے کلو والی کی ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 5 روپے کلو والی کی ویلیو نہیں ہے، آپ کے نزدیک ویلیو نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ ہم جس شہر سے تعلق رکھتے ہیں سبھی وہاں پہ کنو بڑا زبردست ہوتا ہے سرگودا شہر سے، تو ہم جب بچپن میں تھے، اچھا وہ بتا دیا آپ نے جی، میں بچپن میں تھا جی، یہ تحفے طائف ہمارے پاس آتے رہتے ہیں، میرے اپنے کزنز، میرے چچا بہن کو نہ کام کرتے ہیں، بالکل نہیں بھولیں گے، ہم تو ویسے بھی نہیں بھولتے اللہ کے فضل سے۔ اچھا وہ میں سبھی آپ کو بتا رہا تھا کہ وہاں پہ نا مدنی صاحب 1 روپے کے جب ہم بچپن میں تھے 1 روپے کے 10 یا 1 روپے کے 10 100 اس طرح کے حساب سے اس جگہ اگتے ہیں تو ہمارے نزدیک ویلیو نہیں تھی، اتنا سستا فروٹ کیا ویلیو ہے،
अभी हम कराची में आए, हमें पता चला जब 200-250 रुपए। तो मैं अब समझ रही हूँ ये जो चेहरे पे इतनी नूरानी जवानी, ये सारी किन्नुओं की वजह से। सभी हम जो खाते हैं इसके अंदर वाफर मकदार में कैल्शियम की जो है वो कमी को पूरा करता है। अल्लाह तबारक व तआला ने जी विटामिन सी होता है, बहुत से अमराज के खिलाफ। जिनको ज्यादा नजला होता है वो किन्नू का इस्तेमाल करें, दिन के अंदर किन्नू का इस्तेमाल करें, ठीक है। अभी हम इस तरफ आ रहे हैं कि मरीज जो हैं कौन सी चीज़ें उनको नुकसान दे सकती हैं। अभी भी मैं इस प्रोग्राम में लेट होने की वजह एक ऐसा सीरियस मरीज था जिसका मुझे जान का मसला था कि वो इतना परेशान था कि 1 सेकंड के अंदर वो औरत अपने सीने पे हाथ रख के ये बोल रही थी कि मेरा सांस निकल जाएगा। तो मैंने प्रोग्राम को तरजीह नहीं दी और मैंने उस मरीज की हालत को तरजीह दी। तो माजरत प्रोग्राम में लेट होने के लिए भी। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको, अल्लाह के फजलो करम से वो रोज़ा रखने के काबिल नहीं थी जी, उसकी हालत इस तरह की थी। मेरे पास बैठे बैठे मैं उसकी दुआओं के साथ अलविदा होके इधर की तरफ आया हूँ अल्लाह के फजल से, कि मैंने उसको बोला कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ही है जो शिफा दे सकती है। हुआ क्या था उसे? हुआ ये था कि उसको वो बहुत अरसे से घूम रही थी, उसके जिगर का मसला था, ठीक है। और उसकी हालत ऐसी थी कि उसके जिगर हेपेटाइटिस था जी, उसको हेपेटाइटिस सी था, उसको जिगर खून नहीं बना, जिगर खून बना ही नहीं रहा था। जाइयां उसके चेहरे पे वाज़ेह थी, येलो जो है उसका फेस पूरा था और इतना सूख के तीला हो गई थी। वो मुझे बता रही थी कि मेरी एक बेटी को खसरा हुआ था 13 साल की। उसके बाद में मुझे इस तरह का ये प्रॉब्लम हुआ और मैं उसके बाद सरवाइव नहीं कर पाई। तो वो 13 साल की बच्ची थी। और मैं मुआलिजीन से दरख्वास्त करता हूँ खुदारा कि अगर आपको किसी के साथ इस तरह का प्रॉब्लम पेश आ रहा हो कि आपको अगर पता नहीं है तो आप दूसरों की तरफ रेफर कर दें। आप बिल्कुल से अगर आपको कंफर्म है कि आप इस बीमारी का इलाज कर सकते हैं और आप उसको टाइम दें कि जी आप 2 दिन 3 दिन में मेरी दवाई को देखें, अगर आप सरवाइव कर पा रहे हैं ठीक है, नहीं तो आप अपने से अच्छे हकीम की तरफ आप रिकमेंड करते हैं, किसी अच्छी तरफ देखें, बीमारी की नोयत को देखा करें। और मैं तो सभी अल्लाह का एहसान है, शुक्र है, मैं ऐसे मरीजों को पकड़ता हूँ, बिगड़े हुए अमराज का इलाज करता हूँ। बस मैं ज़्यादा नहीं बता सकता आपको कि अगर किसी हॉस्पिटलों की तरफ से अभी एक हेपेटाइटिस का मरीज़ मेरे पास चल रहा है और मुख्तलिफ शहरों से जब उनके मुख्तलिफ रिश्तेदारों का इलाज हुआ तो ये कराची में ही मुझे मिले। यूनुस साहब नाम है इनका। अच्छा, इनका ये कोई वाक़या आप सुनाना चाह रहे हैं? जी मैं वाक़या अच्छा, ये सुना, छोटी सी 30 सेकंड की ब्रेक है जी नाज़रीन। यहाँ पर छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद इबादत रमज़ान के साथ।